अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं हामिद वलीद और आज हम जिस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे, जिस पर अपना तज्ज़िया आपके सामने पेश करेंगे, वो मुल्क के अंदर होने वाले इंतखाबात हैं। ख़्वाह वो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हों या फिर वफाकी सतह पर मरकज़ी असम्बली यानी नेशनल असम्बली के इंतखाबात हों। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से उन्होंने तहलील कर दी है, जबकि मरकज़ में उनके इस्तीफ़े अब एक एक करके मंजूर होते जा रहे हैं। 35 की लौट के एक दफ़ा हुए, 35 के मज़ीद हो गए हैं आज, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद भी इस्तीफ़े मंजूर हो जाएंगे। इस सारे तनाज़ुर में ये बहस इस वक्त सियासी हलकों में जारी है कि क्या इस सारी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौरी तौर पर इंतखाबात मुल्क भर में लेने में कामयाब हो जाएगी या नहीं, क्योंकि इमरान खान और उनकी पार्टी की सरदस्त सबसे बड़ी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि किसी तरह मुल्क के अंदर नए इंतखाबात हो जाएं और जिस किस्म की मुआशी सूरत हाल का मौजूदा सेटअप को PDM की हुकूमत को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सामना है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल यानी सियासी सरमाया बहुत हद तक ज़ाया किया। लोग उनसे नाराज़ हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। तो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर किसी तरह से हम दोबारा असम्बलियों में पहुँच जाएँ और एक ऐसी माहौल और फ़िज़ा बने कि हम दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएँ। बहसीत एक सियासी जमात के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है कि वो एक ऐसी सूरत हाल से फ़ायदा उठाए जिसके अंदर के हुकूमत जो है वो सख्त मुआशी फ़ैसलों की वजह से, मुआशी हालात की वजह से बैक फुट पर नज़र आती है, अवाम उनसे नाराज़ नज़र आते हैं। लेकिन एक साथ साथ बहस ये भी है कि भी एक ऐसी सूरत हाल में जिस वक्त दुनिया भर में रिसेशन है और दुनिया भर में आजकल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो कि डेवोस में हो रहा है, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब ने भी गुफ्तगू की है आज, वहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये डिस्कस हो रहा है कि जो रिसेशन है, जो इन्फ्लेशन है, वो किस हद तक जाएगी, कि कितनी इकॉनमीज़ और उससे मुतासर होंगी। तो इस सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को एक सफ़े पर आना चाहिए, इकॉनमी चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहिए और मईशत के ऊपर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। खैर, देखते हैं कि अब इस मुतालबे का क्या बनता है और इमरान खान क्या इलेक्शन ले सकते हैं या नहीं, इस पर बहस करेंगे। जो हमारे ज़राए हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उनका ये कहना है कि भाई इंतखाबात जो हैं वो फ़ौरी तौर पर होते नज़र नहीं आते और तब तक PDM हुकूमत किसी भी तरह से इंतखाबात में नहीं जाएगी जब तक कि डॉलर के रेट को वो नीचे नहीं ले आती, जब तक मुल्क के अंदर महंगाई को कम नहीं करती, एक इस्तेहकाम लेकर नहीं आती है। वो कम अज़ कम अगले 4-5 माह हुकूमत इस मूड में नहीं है। तो अब जब हम तहरीक इंसाफ के दोस्तों से सवाल करते हैं कि फिर ऐसी सूरत में इमरान खान क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि बस वो ऐसे ही वक्त गुजारेंगे, कभी आपके पास बैठकर, कभी उसके पास बैठकर, वो उस वक्त तक किसी तरह से अपना वक्त गुजारेंगे। और इमरान खान कहते भी हैं कि मैं इलेक्शंस के लिए सड़कों पर नहीं आऊँगा। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का एक जो पेग है, जो एक उन्होंने जिसके ऊपर अपना मफरूज़ा सारा बनाया है, वो ये है कि भाई चूँकि मुल्क के अंदर मरदमशुमारी का जो फ़ेज़ है वो शुरू हो चुका है और वो 30 अप्रैल तक वो मुकम्मल होगा, और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 4 महीने दरकार होंगे जिसके अंदर वो नई हल्का बंदियाँ करेगा, जिसकी बुनियाद वो नया मरदमशुमारी होगी जो असल में मुल्क के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके असल साइज़ को सामने लाएगी। मरदमशुमारी के हवाले से आपके इल्म में है कि आइन कहता है कि हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होना ज़रूरी है और उसके बगैर इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं होता है। 1997 के इंतखाबात से कबल जब असम्बली को बर्खास्त किया गया था, तो उस वक्त जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ तो एक पटिशन दायर हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें कहा गया कि देखिए मुल्क के अंदर मरदमशुमारी नहीं हुई है। तब तो 81 के बाद से मरदमशुमारी नहीं हुई थी और 16 साल का अरसा गुजर चुका था, और ये कोर्ट के अंदर इस्तदा की गई कि मरदमशुमारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो सूबाई असम्बलियों की सीटों में और कौमी असम्बली की सीटों में अगर इजाफा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस और द पॉपुलेशन साइज़ जो नया सामने आया है, अगर वो नहीं होता है तो फिर दरअसल एक बड़ी तादाद आवाम की जो है वो नुमाइंदगी से महरूम रह जाएगी, क्योंकि हलकों की जब तक हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तब तक ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। आपने कराची में देख लिया है कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस थे उसके अंदर MQM ने इस बुनियाद के ऊपर कि मरदमशुमारी
کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں ہونی ضروری ہیں، اور حلقہ بندیوں کے بغیر وہ انتخابات میں نہیں جائیں گے، اور انہوں نے لوکل باڈیز الیکشنز کا بائیکاٹ کیا ہے، جو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 80s میں پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تھا، آج تک اس کو وہ ریپینٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ غلط فیصلہ تھا۔ لیکن آپ جانیے کہ حلقہ بندیاں اتنا امپورٹنٹ کام ہے، اتنی امپورٹنٹ فیچر ہے پورے الیکشن پروسیس کا، کہ اس کے لیے ایم کیو ایم نے ایک پورا الیکشن قربان کر دیا ہے۔ اچھا، وہ جو پٹیشن دائر ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اس میں کہا گیا کہ صاحب دیکھیے، آپ بہت زیادہ مائیگریشن بھی ہوئی ہے رورل ایریاز سے اربن ایریاز کے اندر۔ اس کے علاوہ اربن ایریاز یعنی شہری علاقوں میں آج خود سے آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ جو مائیگریشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے سائز بڑا ہے، اور وہ مختلف حلقوں کی جو اپنی حیت ہے، جو اپنا سٹرکچر ہے، وہ تبدیل ہو گیا ہے آبادی کے اعتبار سے، تو ضروری ہے کہ نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کی جائیں اور اس کے بعد آپ الیکشن میں جائیں۔ ان سب سے بڑھ کر جو اہم نقطہ ایک اور وہاں پر ریز ہوا، وہ یہ ہوا کہ اگر آپ نے آبادی کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندیاں نہ کیں اور پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشنز آپ نے کر لیے، تو پھر وہ جو اکنامک اور فائنینشیل ریسورسز مرکز سے صوبوں کی جانب آنے ہیں، جو آبادی کی بنیاد کے اوپر آتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوتا ہے، جسے NFC ایوارڈ کہا جاتا ہے مخفف میں، وہ جتنے بھی محاصل، جتنے بھی ٹیکسز، جتنا بھی ریونیو وفاق اکٹھا کرتا ہے صوبوں کی بنیاد کے اوپر، اس کا 60% سے زیادہ جو ہے وہ صوبوں کو واپس آ جاتا ہے۔ اب صوبوں کی اگر آبادی جو ہے اس کا تعین صحیح نہیں ہے، تو کس طرح سے ان کو وہ مالی جو وسائل مہیا ہونے ہیں ان کا صحیح تعین ہو سکتا ہے؟ چنانچہ یہ 3-4 بڑے فیکٹرز کو لے کر وہ پٹیشن دائر کی گئی۔ اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اہم ایشو ہے جس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن بھی اس وقت بہت زیادہ خراب تھی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو 58(2)B کے تحت حکومت کا خاتمہ کیا گیا ہے، اس میں جہاں کرپشن کے حوالے سے اپنے صدر نے کنسرنز کا اظہار کیا ہے، وہاں ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ جس قدر خراب اور ڈیٹیریوریٹ ہو گئی ہے، اس کو بھی انہوں نے اپنے اس آرڈر کا حصہ بنایا ہے جس کے تحت حکومت ختم کی گئی ہے۔ چنانچہ ان 2 کڑی بنیادوں کے اوپر، ایک تو کہ مردم شماری نہیں ہوئی ہے تازہ، اور دوسرا یہ کہ لا اینڈ آرڈر بہت خراب ہے، الیکشنز ملتوی کر دیے جائیں۔ کورٹ نے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پٹیشن کو تو انٹرٹین کیا، لیکن کہا کہ چونکہ اب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے، چنانچہ اب الیکشن کے لیے کہیں بھی نہیں لکھا کہ مردم شماری جب تک نہیں ہوگی، الیکشنز نہیں ہوں گے، تو ہم آپ کی پٹیشن تو سنیں گے لیکن الیکشنز کو ہونے دیں گے۔ اب جو اس وقت کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ 30 اپریل کو مردم شماری مکمل ہونی ہے، ابھی تک الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ جو یہاں پر پنجاب کے اندر انتخابات ہونے ہیں، جو قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، جو KP کی تحلیل ہوئی، وہاں پر بھی الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوا ہے، نئی تاریخ سامنے نہیں آئی ہے، تو اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن دائر ہو جائے جس کے اندر یہ موقف اختیار کیا جائے کہ جب تک نئی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر آبادی کا تعین نہیں ہوتا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر نئی حلقہ بندیاں نہیں بن جاتی ہیں، تب تک کے لیے ملک کے اندر الیکشنز نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب تسلسل سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے 30 اپریل کو یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا، جس کے بعد 4 مہینے درکار ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ نئی حلقہ بندیوں کے پروسیس کو کمپلیٹ کر لے، اور ہم آپ سے بات کر چکے ہیں کہ حلقہ بندیوں کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر جتنے اعتراضات سامنے آتے ہیں ہر ایک کو فرداً ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ ان اعتراضات کی بنیاد کے اوپر جس معترض حضرات جو ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں، گویا کہ 4 ماہ کے عرصے میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا، جس کا مطلب ہے مئی، جون، جولائی، اگست، تو اگست میں ہی جو اسمبلیوں کا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو عام انتخابات ہیں وہ فوری طور پر ہوتے نظر نہیں آتے، بلکہ پنجاب اسمبلی اور KP اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ بھی تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ مردم شماری تو وہاں بھی ہونی ہے، اور جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ گزشتہ روز لندن میں یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ انہیں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور اصل سوال تو یہ ہے، بلکہ دلچسپ سوال یہ ہے
کہ کیا 4 ماہ بعد بھی ملک کے اندر انتخابات ہو سکیں گے. جس قسم کی مالیاتی بحران کا ملک کو سامنا ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اور جس طرح سے ڈالر اگر آج اسے فری فلوٹ کیا جاتا ہے تو وہ 250 روپے فی ڈالر کے یا 300 روپے تک پہنچ جائے گی اس کی قیمت پاکستانی روپے کے برخلاف. تو ملک کے اندر کیا صورتحال ہوگی. چنانچہ ایک فائنینشیل ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے. انتخابات فی الوقت ایسا لگتا ہے کہ فوری طور پر نہیں ہوں گے. اب یہ ٹیسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ کیا وہ اس قدر زیادہ عوامی حمایت اپنے مطالبے کے حق میں اکٹھی کر سکتی ہے، وہ سپورٹ مسٹر کر سکتی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ وفاقی حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مجبور کر دے کہ فوری انتخابات ہونے چاہیے. باقی معاملات بعد میں دیکھیں گے. اگر عمران خان مطلوبہ تعداد سڑکوں پر نہ لا سکے، جس طرح پنڈی میں ہم نے دیکھا کہ وہ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ کا دعویٰ کر رہے تھے اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں یا 1 لاکھ کے قریب کہتے ہیں لوگ تھے، کوئی 10 لاکھ لوگ نہیں تھے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر وہ اصل میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے ہیں. اور جو انہوں نے ایک جوا کھیلا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل کر کے، وہ اس جوئے کے نتیجے میں وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی صورت نظر آئیں گے. فی الحال یہی کچھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.